امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن در دین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتح لذكر الله إذا رؤوا ذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کمال حسن مطلق ہے سراپا غوث اعظم کا. کمال حسن مطلق ہے سراپا غوث اعظم کا، نظر بے قید کر اور دیکھ جلوہ غوث اعظم کا. نظر بے قید کر اور دیکھ جلوہ غوث اعظم کا، اور نہ جانے کتنی لی میں نے بلائے اپنی قسمت کی. گھر میں بزرگ لوگ بلائے لیتے ایسا کرتے ہیں، تو حضرت کامل شتاری کہتے ہیں: نہ جانے کتنی لی میں نے بلائے اپنی قسمت کی، مقدر سے جو دامن ہاتھ آیا غوث اعظم کا. نہ جانے کتنی لی میں نے بلائے اپنی قسمت کی، مقدر سے جو دامن ہاتھ آیا غوث اعظم کا. مظہر حق رہبر جن و بشر یا غوث پاک. مظہر حق رہبر جن و بشر یا غوث پاک، میں فدا ماں باپ قربا گھر کے گھر یا غوث پاک. میں فدا ماں باپ قربا گھر کے گھر یا غوث پاک. انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم. اللہ پاک کا عظیم احسان، ہم آج 11ویں مجلس بغداد شریف کی مناسبت سے منا رہے ہیں. قافلے بغداد نجف سے ہوتے ہوئے کربلا سے ہوتے ہوئے پہنچ چکے ہیں، اور عشاق غلاموں کی حاضری بارگاہ سیدنا غوث العظم دستگیر میں ہو چکی ہے. وہاں سے لوگ قمقموں کی، گنبد کی، بارگاہ کی تصویریں بھیج کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری آج معراج ہو گئی ہے، ہماری حاضری ہو گئی ہے، ہماری معراج ہو گئی ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. بے شک ان لوگوں کو اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے کہ جنہیں تقدیر نے بارگاہ غوث العظم میں رسائی کرا دی، پہنچ گئے. آپ میں سے بھی ہوں گے کچھ لوگ
یہ ناچیز کو بھی 2016 میں مئی میں حاضری کا شرف ہوا، اور اللہ پاک سے پھر دعا ہے کہ پروردگار پھر اسباب پیدا ہو اور پھر میں ہی نہیں آپ لوگ بھی حاضر ہو۔ حضرت کا کوئی شعر ہے، بغداد چلو بغداد چلو، بغداد چلو بغداد چلو۔ آج ہم نے جو کل عنوان آپ لوگوں کو بھیجا تھا، سیرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج حضور غوث پاک کی مختصر سی سیرت بھی پیش کریں گے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات، اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ درس و تدریس میں اور مدرسے میں گزارا آپ نے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ آپ ہم سب جانتے ہیں ان 10 روزہ مجالس میں الحمدللہ روشن مسجد میں مجھ ناچیز کے علاوہ کسی عذر کے سبب اگر میں نہیں رہا تو مولانا عبدالقیوم صاحب نے بھی گفتگو کی، مولانا سید مظفر حسین صاحب نے گفتگو کی، مولانا سید متغیر حسین صاحب نے گفتگو کی، اور کل چونکہ شہر پونا جہاں عصری تعلیم کا مرکز بنا ہوا ہے، یہاں پہ نیشنل اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ عرصہائے قدیم سے روحانیت کا مرکز ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ یہ مدینۃ الاولیاء ہے، یہ علم کے ساتھ ساتھ روحانیت اور اولیاء اللہ کی زمین ہے۔ یہاں پر آل نبی بھی ہے اور آل صدیق بھی ہے، یہاں پہ چشتی بہارے بھی ہے، قادری بہارے بھی ہے، یہاں کے پر آرام کرنے والے کئی اولیاء اللہ صرف اپنے وقت کے ولی نہیں بلکہ وقت کے قطب بھی ہے، اور جنہوں نے ایک عرصہائے دراز سے پونا کے ماحول کو سنبھال رکھا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، پونا کا گیزٹ دیکھیں گے، پونا کی تاریخ دیکھیں گے تو 6 صدیوں سے یہاں پہ حضرت خواجہ شیخ صلاح الدین شیخ صلی اللہ آرام فرما ہے، خواجہ حسام الدین قتال زنجانی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے۔ کل میں نے اپنے بیان میں باغبان مسجد میں ذکر کیا کہ پونا کل بھی روحانیت کا مرکز تھا اور آج بھی روحانیت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کل اولیاء اللہ یہاں آیا کرتے تھے، کچھ آ کر چلے گئے، آ کر آرام کر رہے ہیں، اور آج بھی ان کے نائبین، شیوخین اور مشائخین اور پیران عظام آج بھی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ بات بلا مبالغہ ہے کہ شاید مہاراشٹر کے شہروں میں کوئی ایسا شہر ہو جتنے مشائخ اور پیران عظام کسی اور شہر میں آتے وہ پونا میں آتے ہیں، یہ وہ شہر ہے۔ الحمدللہ پونا شہر میں روحانیت کے مراکز اب شرعی اعتبار سے، طریقت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے اب مسجدیں بھی بن چکی ہے۔ بے شک علم کا مرکز، علم کا محور، سینٹر، نالج سینٹر، یہ ابتدائی زمانے سے جب سے اسلام کی تبلیغ ہے وہ مساجد رہی ہے،
اب الحمدللہ مشرق سے لے کر مغرب تک دیکھیے تو پونا شہر میں آج بیک وقت کئی مسجدوں میں پروگرام ہو رہے ہیں، کئی مسجدوں میں، آپ سب جانتے ہیں۔ یہ مشرق سے لے کر اس طرف سے دیکھیے تو گلشن غریب نواز، سید نگر ہڑپسر سے لے کر تو جامع مسجد سٹی تک سب مسجدوں میں پروگرام ہو رہے ہیں، اور جامع مسجد کھڑکی سے لے کر تو کنڈوا کی جامع مسجد ہو یا مدرسہ نجم العلوم ہو یا پھر بابا جان مسجد ہو، ان تمام مسجدوں میں الحمدللہ علماء کرام کے خطابات، وعظ و نصیحت کی مجلسیں، الگ الگ پروگرام ہو رہے ہیں۔ باغبان مسجد میں مغرب کے بعد، جامع مسجد سٹی میں عشاء کے بعد، 12 امام مسجد میں 7:45 بجے کی جماعت، خورشید عالم مسجد میں 7:30 بجے کی جماعت، منشیان مسجد میں 7:45 کی جماعت، وہاں مغرب کے بعد پروگرام۔ تو اب دیکھیے پھر روشن مسجد میں امامت کا کورس، باغبان مسجد میں مولویت کا کورس، جامع مسجد کیمپ میں جو حفاظ اور علماء ہیں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ تو آپ غور کیجئے، اب علم کے مراکز اور روحانیت کے مراکز مسجدیں ہو گئی ہے، اب کام ہو رہے ہیں مساجد سے۔ اللہ پاک ان علماء کرام سے اور مزید خدمت لے اور ہمیں ان کی قدر کرنے والا بنائے۔ یہ مشن بے شک نائبین رسول اللہ کا ہے، اس لیے کہ سرکار کے وارث علماء ہے، اہل علم ہے، اولیاء اللہ ہے، اور اس کا اگر کوئی سرچشمہ دیکھتے ہم کہ جس طریقے سے سرچشمہ معجزات کا، علم کا امام الانبیاء حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک ہے، اسی طریقے سے آپ کا پرتو دیکھتے حضور غوث پاک علم کا پرتو ہے اور علم کا سرچشمہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں حضور غوث پاک کی ولادت، چونکہ آج کا عنوان میں نے سیرت غوث پاک کی رکھا کیونکہ میں نے کل کی تقریر کے بارے میں معلوم کیا، تو کل جو ہے کچھ واقعات بھی بتائے گئے، لیکن جو عنوان سیرت تھا میں نے سوچا کہ سیرت پہ گفتگو کروں۔ بغداد سے قریب ایک علاقہ ہے جس کو کہتے گیلان، اور عربی میں گاف لکھا نہیں جاتا، اس لیے گاف کو کنورٹ کرتے جیم سے، وہ ہوتا ہے جیلان۔ حضور غوث پاک کی ولادت 29 شعبان المعظم کو سر 470 ہجری میں ہوئی جیلان میں۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ جنگی دوست اس لیے کہتے ہیں، کتابوں میں قلائد الجواہر، بہجت الاسرار، بہت ساری کتب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جنگ کے شوقین تھے، جہاد کے شوقین تھے، اس لیے آپ کا لقب جنگی دوست۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں لکھنے والے کہ حضرت ابو صالح اپنے نفس سے بہت لڑتے تھے، اور نفس سے لڑنا یہ بڑا جہاد ہے، اسی لیے آپ کا نام جنگی دوست رہا۔ آپ کی والدہ کا نام امد الجبار بی بی فاطمہ ام الخیر، لقب آپ کا سیدہ فاطمہ۔ حضور غوث پاک کی جب ولادت 29 شعبان کی ہوئی، آپ سب سنا ہوں گا، شاید کسی عالم نے ذکر بھی کیا ہوگا، اس وقت آپ کی والدہ کی عمر کیا تھی؟ ہے کسی کو پتا؟ آپ کی والدہ کی عمر 60 سال تھی۔ 60 سال کی عمر میں اپنی ماں کے شکم میں وہ نور، وہ ظہور، مظہر جمال مصطفی، جس کو کہتے کہ مصطفیٰ کے جمال کا مظہر، وہ نور پرتو آپ کے شکم میں تھا، اور وہ نورانی شہزادی کی ولادت ماں کی 60 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کی ولادت ہی ماں کے پاس کرامت تھی۔
اور اللہ پاک نے جب ایسا نور والا بچہ پیدا فرمایا کہ جس سے پورا عالم منور ہوا، پورے عالم کی تاریکی چھٹ گئی. اب نانا کون ہے؟ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے بڑے ولی. شیخ غزنی رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر کرتے، ایک مرتبہ میں قافلے میں تھا اور میں حضرت عبداللہ صومعی کو جانتا تھا کہ یہ وقت کے بزرگ ہے اور ولی ہے. تو ہمارا جب قافلہ تھا، بغداد سے دور تھے ہم، جیلان سے دور تھے ہم. ہمارے قافلے پہ چند گھوڑ سوار آئے اور ڈاکہ ڈالنے کے قریب تھے. تو ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ پاک رجال الغیب کے ذریعے مدد فرماتا ہے. تو بر وقت میرے زبان سے یا عبداللہ صومعی نکلا. وہ کہتے ہیں کہ شیخ غزنی جو اس وقت کے بھی بڑے بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے زبان سے یا عبداللہ صومعی نکلا تو میں دیکھتا ہوں کہ فوراً آپ حاضر ہو گئے چند لمحات میں. اور ایسی آواز تھی، آپ کے آنے کی غرض تھی کہ جو گھوڑ سوار ڈاکے کے اعتبار سے ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے آپ کی شخصیت اور آپ کا رعب اور آپ کا جلال اور جمال دیکھ کر، وہ کیفیت دیکھ کر واپس گھوڑے دوڑاتے ہوئے بھاگ گئے. اور سب قافلے والوں کا مال محفوظ رہا، جان محفوظ رہی. اور جب قافلے والوں نے دیکھا کہ وہ کہاں گئے بزرگ جو آئے تھے، تو کہیں نہیں. اب جب جیلان آئے تو جیلان آ کے وہ شیخ غزنی پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ اس دن ہوا تھا تو عبداللہ صومعی کے گئے تھے کیا؟ تو کتابوں میں آتا ہے کہ وہ علاقے والوں نے کہا ما غاب الشیخ، شیخ تو ہماری نظروں سے ذرا بھی غائب نہیں رہے، ہمارے درمیان تھے. تو حضور غوث پاک کے نانا جان بھی وقت کے بڑے ولی بزرگ رہے. اور آپ سب تو جانتے ہیں، جب والد صاحب نے بھوک میں ایک سیب کھا لیا تھا، پھر یاد آیا کہ میں سیب کھا لیا ہوں بغیر اجازت کے، تو پھر آئے اور پھر کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں. تو کہا ایسے معاف نہیں کریں گے. پھر کیا کیے؟ اتنے سال کیا کرو، اتنے دن یہاں کی باغبانی کرو. تو ایک سیب جو ہے بغیر اجازت کھا لینا اور اس کی معافی کے لیے کئی سال باغبانی کرانا، تو حضرت عبداللہ صومعی اس مقام پہ تھے، اپنی نگاہی ولایت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بطن سے ایک سردار پیدا ہوگا، اور ان کو اسی طرح نہیں چھوڑ دینا چاہیے ورنہ معافی ہو جاتی. بڑے بڑے اسکالر نے لکھا ہے، بڑے بڑے ماہرین نے لکھا ہے کہ بھائی حضرت ابو صالح کیا کرتے، آپ کے والد غوث پاک کے والد، ایک سیب لا کے دیتے کہ میں نے ایک سیب کھا لیا تھا، یہ بہ کے آیا، یہ لے لیجیے سیب. ایک گلبرگہ کے ایک بہت بڑے اسکالر ہے، خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے بھی کیا، ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی کیا، اور غوث پاک کی شان میں کتاب لکھی. انہوں نے کہا، وہ ذکر کیا، میں جب مطالعہ کر رہا تھا اس کتاب کا، تو انہوں نے کہا بھائی ایک سیب کے لیے اتنی محنت کروانا، کئی دن باغبانی کروانا اور پھر بھی معاف نہیں کرنا. کہا کہ میں نے اب بھی تمہیں معاف نہیں کیا. تو کہا بھائی معاف کر دے مجھے. تو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ابو صالح کتنے صالح ہے، یہ کتنے نیک ہے، اور ایک بڑے مقام پر پہنچے ہوئے کہ وہ اپنی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. تو کیا فرمایا، میری بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا تب میں تمہیں معاف کروں گا. پھر نیکی بیٹی کے اوصاف بتایا کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. غرض کے نکاح ہو گیا. حضور غوث پاک کی ولادت 29 شعبان کو ہی، اور خود آپ حضور غوث پاک اپنی کتاب غنیۃ الطالبین لطریق الحق، جس کا ترجمہ اللہ مفتی ضیاء الدین نقشبندی نے بھی کیا ہے، یہ عربی کتاب ہے، غنیۃ الطالبین لطریق الحق. عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے کنزن، جیسے کنز الایمان، کنز کے معنی ہوتا ہے خزانہ، اس کا جو سملر ورڈ ہے غنیتن، غین سے. غنیتن کے معنی بھی کیا ہوتا ہے، خزانہ. کس کا خزانہ؟ لطریق الحق، حق کے راستے پر چلنے والوں کے لیے خزانہ. غوث پاک کی کتاب کا نام ہے. بہت لینتی ہے، ہمارے لائبریری میں بھی ہے، اس کا اردو ورژن ہے ہمارے پاس. عرب حکومت سعود اور اسی طریقے سے سعودیہ، عراق، ایران میں وہ کتاب عربک میں ہے. جامعہ نظامیہ میں بھی، دائرۃ المعارف العثمانیہ میں بھی ہے وہ کتاب.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا یہ منہج نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی کتاب لکھتے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ غوث پاک کی کتاب نہیں ہے. ارے بھائی اولیاء اللہ نے ذکر کیا, ہم نے نہیں ذکر کیا. ولیوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ کتاب غوث پاک کی ہے. پھر ہم تم اسے بولنا کہ وہ اس کے اوپر بھی ڈسکس چلتا ہے, سوشل میڈیا پہ کئی کلپ بنی ہوئی ہے کہ وہ کتاب غوث پاک کی نہیں ہے. بھئی جب وہ زمانے کے اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب غوث پاک کی, پھر ہم تم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا غوث پاک کی یہ کتاب نہیں ہے, فیوض یزدانی الفتح الربانی غوث پاک کی کتاب ہے, فتوح الغیب غوث پاک کی کتاب ہے, آپ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے, تفسیر جیلانی غوث پاک کی, حضور غوث پاک نے تفسیر کرائی اور آپ کے مریدین نے لکھی تفسیر جیلانی. اور غوث پاک کیوں نہ لکھے, غوث پاک کتابیں کیوں نہ لکھے, اور اتنی بڑی کتاب کیوں نہیں لکھی جا سکتی جس میں عقائد کے بارے میں 73 فرقے ہے, اور پھر بالکل اہل السنہ عقائد جو وہ غوث پاک نے لکھے اس کے اندر. جس عقیدے کے میں تم آپ سب حامل ہے وہ سب عقائد غوث پاک اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں. اب غوث پاک اتنی بڑی کتاب نہیں لکھ سکتے. ارے بھائی غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے دل پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے. علم لدنی, علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّ عِلْمًا, سورۃ الکہف, جس کی تلاوت سے میں نے آج مجلس کا آغاز کیا. میں نے یہ بات جمعہ میں بھی کی, ہو سکتا آپ لوگوں میں سے کئی لوگ جمعہ میں نہیں ہوں گے. علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی باطنی علم کو کہتے ہیں. ایک علم ظاہری ہوتا ہے, ایک علم باطنی ہوتا ہے. باطنی علم کسے کہتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ریکویسٹ کی, اے اللہ میں علم لدنی سیکھنا چاہتا ہوں, میرے لیے انتظام فرما. تو کہا موسیٰ جاؤ فلاں جگہ پر ہمارا ایک بندہ ہے, اس سے ملو, وہ تم کو وہ علم سکھائے گا. اب اس کی تلاش میں حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون نکلے. ایک جگہ تھک گئے چل چل کے تو آرام کیا. اب آرام کر کے آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع سے کہا کہ ذرا بھوک لگی ہے, چلو ٹفن کھولو. اب جیسی ٹفن اور توشہ کھولا تو توشے میں سے مچھلی غائب. تو نبی موسیٰ نے کہا ارے مچھلی تو لائے تھے نا ہم نے ساتھ میں ٹفن میں, مچھلی کہاں ہے؟ تو حضرت یوشع نے کہا او وہ ہم آرام کے لیے جو رکے تھے نا وہاں پر وہ مچھلی ٹفن میں سے زندہ ہو گئی, اور فوراً سامنے دریا تھا, ہم نے جھاڑ کے نیچے آرام کیا, وہ دریا میں چلی گئی. حضرت موسیٰ نے کہا ارے وہی تو ملنا تھا وہ بندہ جہاں مردے زندہ ہوتے ہیں. جن میں علم لدنی ہوتا ہے, جو علم باطن کے شہسوار ہوتے ہیں, علم باطن کے سرچشمہ ہوتے ہیں, وہی مردے زندہ ہوتے ہیں. وہ مچھلی وہی ہے. چلو اسی قرآن کا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, وہ آیت ہے قرآن پاک کی کہ وہ لوٹے اسی قدم پر, اور پھر دیکھے تو پھر وہ کون تھے؟ حضرت خضر. حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر نے کہا موسیٰ آپ بڑے جلالی ہے, آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے. تو کہا نہیں میں رہوں گا آپ کے ساتھ. غرض کہ وہ پورا واقعہ ہے, سفر آپ سن چکے. علم لدنی کیا ہوتا ہے اس کی آپ کو تھوڑی سی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کشتی سے سفر کیے, اسی راستے میں کشتی تھی, کشتی سے سفر کیے. حضرت خضر نے کیا کیا, وہ کشتی میں سوراخ کر دیے زور کے مار کر. موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے کہ آپ نے کشتی سے سفر کیا, اس پار سے اس پار آئے, اور آپ نے اس کا معاوضہ بھی نہیں دیا, اور الٹا اس میں نقص کر دیا, آپ نے عیب کر دیا. پھر ایک مقام پہ گئے, ایک بچے کا قتل ہو گیا. پھر ایک مقام پہ گئے جہاں بھوک لگی تھی, کئی لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا, وہاں حضرت خضر نے دیوار بنا دی. تو موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہو گئے اور کہا اب میں سے صبر نہیں ہوتا, یہ کیا بات ہے بتاؤ مجھے. لوگ کھلا نہیں رہے تھے اور آپ معاوضہ لے کر دیوار بناتے تھے نا, آپ نے ویسی دیوار بنا دی شہر کی, گرتی ہوئی دیوار کو. ہم نے سفر کیا اور آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا. آپ نے حضرت خضر نے کہا نبی اللہ موسیٰ, وہ جو کشتی میں نے سوراخ کی ہے وہ اپنے ماں باپ کے ایک اکلوتے کی کشتی ہے,
اور ہمارے سفر کرنے کے بعد اس علاقے کا ایک رعبدار شخص اس کشتی میں سوار ہوتا اور سواری کرنے کے بعد اس کشتی کو غصب کر لیتا، ہڑپ کر لیتا. پھر اس کے گھر میں بہنیں ہیں جو نابینا ہیں، اپاہج ہے، اتنی بہنیں ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کون کرتا؟ ماں باپ عمر دراز ہو گئے، تو وہ اکلوتا بیٹا جو کمائی کرتا ہے کشتی سے، وہ کیسا کرتا؟ حضرت موسیٰ نے کہا آپ اس سے پہلے ملے ہیں اس ملا سے، اس کشتی والے سے؟ کہا نہیں. پھر کہا کیسے علم حاصل کر لیا؟ تو کہا علم لدنی اسے کہتے ہیں. وہ ماں باپ کا اکلوتا ہے، یہ علم لدنی بتاتا ہے. اس کے بھائی بہن کیا ہے، وہ علم لدنی بتاتا ہے. ابھی کشتی کے بعد کون سفر کرے گا، یہ علم لدنی ہوگا. تو علم لدنی کے کچھ اسرار ہے، جو کچھ قطرے ہیں جو حضرت خضر نے ذکر کیے. اور غوث پاک کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے دل پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے اور فرمایا وہ ایک دروازہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا چوڑا ہے، اور وہ کھول دیا ہے. اب رموز اسرار اور علم کا فیضان بس میرے دل پر آتے رہتا ہے، بند نہیں ہوتا. اب وہ آتے رہتا ہے، بند نہیں ہوتا، تو کیا علم ہوگا غوث پاک کا؟ ایک بڑے مزے کی بات ہے، اس گفتگو 2-3 بار امین حکیم صاحب چن چکے. بولیں گے مولانا وہ بات کو بار بار ذکر کر رہے، لیکن یہ بات شاید میں نے ذکر نہیں کی بیان میں. یہ دل پر 70 دروازے علم لدنی کے کھل گئے، تو یہ دل اتنا سا ہے، اتنی جگہ ہے اس میں. نقشبندی سلسلے کے ایک بڑے بزرگ ہے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں جب اپنے دل میں دیکھتا ہوں، نظر کرتا ہوں، تو 7 آسمان 7 زمین کو دیکھتا ہوں دل میں، اور عرش الہی کو بھی دیکھتا ہوں دل کے اندر. اوئے ہوئے ہوئے. اب کیا فرما بتائے؟ میں 7 آسمان 7 زمین کو اپنے دل میں ایسا دیکھتا ہوں جیسے ایک بڑے ڈیزرٹ صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہو. اوئے ہوئے ہوئے. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ دل کی بڑی کائنات ہے، یہ دل کا ایک بڑا معاملہ ہے. اس کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ اس کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے. لیکن ہائے ہائے، ہم نے اس دل کو کیا بنا دیا؟ کسی اور کو مقام دے دیا. ہم نے بیکار کی محبت دنیا کی جگہ، ہوس اور خواہشات نفس، اس کو دے دیا ہے. اب بتائیے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے، اور علم کا محل اور طریقت کا محل ہو سکتا ہے ہم تم بات کریں میرے مائنڈ میں یہ ہے، میرے مائنڈ میں یہ محفوظ ہے، اور علم طریقت یہاں محفوظ ہوتا ہے. اس کا جو محل ہے نا، مقام عشق اور سب چیزیں، عرش، کرسی اور زمین اور آسمان اور علم معرفت کا سمندر جو ٹھاٹے مارتا ہے، وہ اس کا مقام محل یہ دل ہے. اب اس کے لیے مثال دیکھیے، شیخ شہاب الدین سہروردی کو کون نہیں جانتا؟ اللہ اکبر. حضرت سرخیل ہے اور بڑے بزرگ ہے سہرورد سلسلے کے. وہ کہتے کہ مجھے فلسفہ پڑھنے کا بہت شوق تھا، فلسفہ پڑھتا تھا، فلسفی. ان کے چچا شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں نے سوچا یار یہ ان کو فلسفے کا جادو اتارنے کے لیے غوث پاک کے پاس لے کے آتا ہوں. تو حضور غوث پاک کے پاس لے آئے. حضور غوث پاک کے پاس لے اور کہا کہ یا شیخ، یہ میرا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بس فلسفہ پڑھتے رہتا ہے، علم کلام یہ وہ باتیں کرتا رہتا ہے. آپ نے کہا ذرا ادھر آؤ، اور اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے کیا کیا؟ دور کیا. تو شیخ شہاب الدین کہتے ہائے 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 ہائے، میں نے اتنے سال یہاں وہاں پڑھا، فلسفے پڑھا، اب کچھ بھی نہیں دکھتا دل میں. آپ نے تو سب ختم کر دیا شیخ. تو فرمایا ابھی اس کو مٹایا ہے، اب واپس آؤ، اور اپنے سینے سے لگا کر اب دور کیا گئے. تو کہتے ہائے ہائے ہائے، علم کا سمندر اپنے دل میں دیکھتا ہوں. اب آج کا آدمی بولے گا یہ کیا ہے، دل میں لگائے، دل سے دور کیے، یہ سینہ بھی سینہ. ارے بھائی تیرے پاس اسمارٹ کارڈ ہے کیا، وائی فائی والا؟ ایسا مشین پہ رکھو تو ٹرانزیکشن ہو جاتا. کیسے ہو گیا؟ ہاں، 500 روپے کا پیٹرول تو نے برابر گاڑی میں بھر لیا اور وہ جانے بھی دے رہا. 10 روپے کا پیٹرول بھر کے جانے دیتا نہیں پیٹرول والا.
ایک اتنی سی چیپ ہے آپ کی 162 یا پھر ایک ٹیرا بائٹ ہو 1000 GB کی ہارڈ ڈسک ہے. اچھا میں میرے موبائل کی بات کرتا ہوں. ایک میرا موبائل ہے, اس میں پلے اسٹور میں نے المکتبۃ الشاملہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا, اور ایک عجیب ویب سائٹ آئی ہے, کھارگر علاقہ ہے یو پی کا, وہاں کی ایک لائبریری ہے, اس کا ایک ایپ آیا ہوا ہے. کتنی کتابیں پتہ ہے؟ 1.5 کروڑ بکس. اتنی سی چپ میں 1.5 کروڑ کتابیں آ جائے تو آج آدمی کو حیرت نہیں ہوتی. اور غوث پاک سینے سے لگا کے دور کر دے اور دل میں جو علم کا سمندر ٹھاٹے مارے تو ہو سکتا. ارے بابا تو نے تو کبھی حیرت نہیں کی, تیرے موبائل میں اتنی چیپ ہے, اتنے PDF ہے, اتنے اسٹورز ہے, اتنے ایپلیکیشن ہیں. حضور غوث پاک کو اللہ نے وہ مقام دیا. والدہ سے عرض کرتے ہیں, میں نے کتابوں میں جیسا پڑھا سیرت میں, 18 سال کی عمر میں آپ نے اجازت لی اور بغداد شریف علم حاصل کرنے کے لیے آئے. آئے ہائے ہائے کیا کیفیت, اللہ اکبر. وہ واقعہ آپ جانتے ہیں, میں پڑھا ہوں, آپ پڑھے ہیں, آپ پڑھے ہیں, آپ پڑھے, بھائی پڑھے ہیں, سب پڑھے ہیں. مولانا اشرفی ہے, میں نظامی ہوں, کوئی مصباحی ہے. ارے بابا ہم تم پڑھو تو مدرسے کی ڈگری لگ کے اس یونیورسٹی کا نام لگتا ہے. غوث پاک بغداد میں پڑھے, اس مدرسے کا نام جامعہ نظامیہ تھا. غوث پاک پڑھے عبد القادر, مدرسے کا نام قادریہ ہو گیا. آئے ہائے ہائے. ایک ایسا شہزادہ پڑھا وہاں پہ, ایک ایسا علم والا پڑھا, ایک ایسا چشمہ پڑھا وہاں پر. کیا پہلے اس مدرسے کا نام مدرسے نظامیہ تھا, اب غوث پاک پڑھ لیے اور اب پڑھا رہے ہیں, تب کیا ہے پھر؟ اب اس مدرسے کا نام نظامیہ نہ رہا, وہ بغداد کے مدرسے کا نام مدرسہ قادریہ ہو گیا. تو پہلے اس مدرسے میں پڑھے. مبارک ہو پیارے بچوں, آپ جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, آپ غوث پاک کی سنت ادا کریں گے. آپ کہ غوث پاک مدرسے میں پڑھے, اس کے بعد آپ نے پڑھائے, اور ہر سال آپ کے مدرسے سے اس زمانے میں 6 صدی ہجری میں غوث پاک کے مدرسے سے 2, 5, 10, 50, 100 بچے فارغ نہیں ہوتے تھے. کانوکیشن میں جب سند دی جاتی تھی, غوث پاک علم معرفت کی جب سند دیتے تھے, 3 ہزار اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو فارغ ہوتے تھے. 3 ہزار اسٹوڈنٹ. تو آپ بولیں گے آج تو ہم دیکھتے تو کوئی مدرسے میں اتنے بچے فارغ نہیں ہوتے. میں سچ بتا رہا ہوں, جامعہ نظامیہ سے پڑھا ہوں میں, جہاں پہ 6000 بچے پڑھتے ہیں. وہاں سے بچے فارغ ہوتے نا تو 200-250 حافظ ہوتے بچے, اور 250-300 بچے عالم فارغ ہوتے ہیں. 3000 بچے فارغ ہو رہے. حضرت بھی جانتے ہیں, حضرت کے شیخ خدمت کرتے تھے جامعہ نظامیہ کی, صاحب قدیر خدمت کرتے تھے, بڑے بابا خدمت کرتے تھے, میرٹ شریف کے بزرگ, اور اسی طریقے سے حضور قادری دولہ امیر جامعہ نظامیہ رہے حضرت, اور مفتی اعظم حیدرآباد رہے. وہ مدرسہ نظامیہ جس سے بچے فارغ ہو, بے شک اب تک 5 لاکھ سے زائد بچے فارغ ہو چکے جامعہ نظامیہ سے, لیکن ہر سال کتنے بچے رہتے؟ پڑھنے والے 6000, فارغ ہونے والے 200, 250, 300. غوث پاک کے مدرسے سے 3000 بچے فارغ ہو رہے. ہم پوچھتے یا غوث, جب 3000 فارغ ہو رہے تو رہتے کتنے تھے؟ اور جب اتنا پاپولیشن بھی نہیں تھا, آج پاپولیشن اتنا ہے. تو معلوم کیا ہوا, حضرت عبد الوہاب جو آپ کے فرزند ہے, حضرت عبد الرزاق ہے, وہ ذکر کرتے کہ شرق سے لے کر غرب تک پوری دنیا سے طلبہ پڑھنے کے لیے آتے تھے, پوری دنیا سے. اور وہ 3000 میں وقت کا محدث ہوتا تھا, وقت کا مجتہد ہوتا تھا, وقت کا مفسر ہوتا تھا, وقت کا فقیہ ہوتا تھا, اور غوث پاک سب کچھ نواز کر پھر نظر سے پلا کر اسے ولی بھی بنا دیا کرتے تھے. تو جبھی تو یہ فیضان دیکھ رہے ہیں نا آپ, یہ فیضان قادری جو پھیلا ہوا ہے اور پوری دنیا میں جو ہے علم کا غرہ ہے. ابھی ہمارے تمہارے ذہن میں کیا ہے, اللہ معاف کرے, اللہ ہم کو بے ادبی سے بچائے بزرگوں کی,
ہم نے ولیوں کو سمجھ لیا پھٹے کپڑوں میں رہتے, چٹائی پہ رہتے, بھڑکیلے کلر کے رنگ پہن لیے, وہ آج کے ڈھونگی بابا ہوں گے. اللہ والوں کی شان بالکل مختلف تھی. پورے انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن لیے, بڑے بڑے بال چھوڑ لیے, عجیب عجیب قسم کی ٹوپی پہن لی, اور نمازیں ہو رہی تو نماز نہیں پڑھ رہے, کوئی ذکر نہیں, کبھی وضو نہیں کرتے دیکھا لوگوں نے. تو یہ ڈھونگی بابا. الحمدللہ آج بھی ایسے بزرگ اور پیران عظام شیوخ ہے, خانقاہوں سے بزرگ ہے, اللہ نے ان کو اونچا مقام دیا, مقام ولایت فائز شیوخ. تو اولیاء اللہ کو معمولی نہ سمجھے, شریعت کا علم اور عالم ہی کو اللہ پاک نے ولایت سے نوازا ہے. سرکار بندہ نواز کے سدراز دیکھ لیجیے آپ, گلبرگہ یونیورسٹی میں خواجہ بندہ نواز ریسرچ سینٹر ہے, کئی لوگ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں, کر رہے ہیں بندہ نواز سرکار کی کتابوں پر. کھڈا بازار میں جو حضرت آرام کر رہے, حضرت عبد التواب قادری رحمۃ اللہ علیہ, تواب توبہ قبول کرنے والے کا بندہ عبد التواب. حضرت یاسین مستان کے مرید و خلیفہ ہے. آپ بھی حافظ ہے, یاسین مستان سرکار بھی حافظ تھے. حضرت حافظ یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایروڑا کامراج نگر ایروڑا بازار میں آرام کر رہے ہیں. یہ اولیاء اللہ, یہ خواجہ شیخ صلاح الدین, خواجہ حسام الدین, یہ سب سے پہلے حفظ کرتے تھے. انہوں نے سنت ادا کی. حضور سیدنا غوث العظم دستگیر اپنے عمر کی 7 سال میں مکمل قرآن حفظ کر چکے تھے. آپ غوث پاک کے سینے میں قرآن 7 سال کی عمر میں محفوظ تھا. ہم غوث پاک کے غلام ہیں, ارادہ کرے کہ ہمارے بچوں کے سینوں میں بھی انشاءاللہ قرآن محفوظ رہے گا. تو حضور غوث پاک کے بیک وقت مدرسے سے 3-3 ہزار بچے فارغ ہوتے تھے. اور آپ کی جب طلبہ کا جو مفسرین قلائد الجواہر اور دیگر کتب میں آیا ہے, 1 لاکھ سے زائد آپ کے اسٹوڈنٹ اور شاگرد تھے. آپ کے 1 لاکھ, اور وہ 1 لاکھ میں ایک ایک جو ہے وہ نور کا مینار تھا, اور علم کا بڑا سمندر تھا. حضور غوث پاک کے اتنے طلبہ تھے, اتنے شاگرد تھے. پھر آپ کے درس اور واعظ و نصیحت تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. تو غرض کہ آپ یہ غور کریں, اللہ پاک نے آپ کو علمی مقام خوب نوازا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک وقت تک, میں بھی ٹیچر ہوں, اللہ عمر دے 58 ایئرس میں ریٹائر ہو جاؤں گا. سینئر کالج کے ٹیچر 60 سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں. ایک عمر ہوتی ہے آدمی کی, بھولنے لگتا ہے, بھول جاتا, اس کو باتیں یاد نہیں رہتی, چڑچڑاپن ہوتا ہے. گھر میں چائے پی کے آدمی بولتا, بوڑھا بزرگ آدمی, میں نے تو چائے نہیں پیا, وہ پھر مانگتا ہے. لیکن علامہ ابن قدامہ القدسی یہ حنبلی مسلک کے ایک بہت بڑے فقیہ ہیں, بہت بڑے فقیہ. وہ کہتے ہیں مجھے اپنی عمر میں علم حاصل کرنے کا شوق ہوا کہ میں علم کہاں حاصل کروں. تو کہا میں نے بغداد میں ایک بزرگ شخصیت ہے شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات کیا. تو جب میں نے علم حاصل کیا ان سے, حضرت کی عمر 90 سال تھی. یعنی کہ غوث پاک 90 سال کی عمر میں بھی لوگوں کو درس دے رہے تھے اور پڑھا رہے تھے. اور علم کا فیضان بانٹ رہے تھے. اللہ پاک پھر غوث پاک کے غلاموں کو بھی نوازتا ہے. اپنے اپنے پیر کو دیکھا کہ اتنی عمر میں بھی میموری کیا گئے, قرآن کی آیتیں اور پھر لکھے ہوئے اشعار جو مدینے میں لکھے, کہاں لکھے. حضرت پیر سالم دیکھے, آپ اشعار کہہ رہے ہیں, کون آیا ہے 2 سال پہلے ملاقات ہوئی تو پوچھے تمہارا وہ مرض کیسا ہے. ارے بابا لاکھوں مرید ہیں. شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں اس عمر میں تقریباً 75 سے زیادہ عمر چل رہی ہے, آج بھی وہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور لوگوں کو درس دے رہے ہیں. تو معلوم کیا ہوا, جب غلاموں کی اور آل کی یہ شان ہے تو پھر آقا کی شان کیا ہوں گی, شیخ کی شان کیا ہوں گی, پیرانے پیر کی شان کیا ہوں گی. تو 90 سال کی عمر, سن 560 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا غوث پاک نے بغداد کے اندر. اور آپ کا علمی فیضان, اللہ اکبر. علامہ ابن قدامہ القدسی کہتے ہیں کہ, اور دیگر کہتے ہیں, حضرت عبد الرزاق عبد الوہاب یہ کہتے ہیں کہ پورے مغرب سے لے کے مشرق تک حنبلی مسلک کے اور شافعی مسلک کے کیسے مسئلے ہو, فتوے خط کے ذریعے آتے تھے اور غوث پاک وہ فتوے دیا کرتے تھے. ہم کو تو معلوم ہی نہیں غوث پاک فتوے دیا کرتے تھے.
لیکن کہتے ہیں زمانے میں کوئی فتویٰ حل نہ ہوتا تھا، وہ بغداد فتویٰ آتا تھا اور اس کا حل غوث پاک کے پاس ہوتا تھا. تو اللہ پاک نے یہ علمی مقام دیا ہے، ہم بھی ان کی سنت ادا کرے، اپنے بچوں کو مدرسے کی طرف راغب کرے. یہ علم ہے جو انسان کو دنیا میں بھی وقار دے گا اور آخرت میں بھی وقار دے گا. خاص طور سے میری گزارش ہے میری مائیں بہنوں سے، اپنے بچوں کو اس طرف راغب کرے، اللہ کے واسطے راغب کرے. دیکھیے علامہ ابن قدامہ ایک بڑی عمر میں غوث پاک کے پاس علم آ کر حاصل کیے. کئی بڑے بڑے لوگ، شیخ شہاب الدین سہروردی ایک عمر میں غوث پاک کے پاس علم آ کر حاصل کیے. ہم جتنے بڑے ہو جائیں لیکن علم حاصل کرنے کے لیے ہم بڑے نہیں، چھوٹے ہی ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہم الحمد پڑھتے ہیں قرآن کو، الحمد الحمد، جبکہ کیا ہے الحمد حمد. الحمدللہ روشن مسجد میں مکتب چل رہا ہے جس میں روزانہ مغرب سے عشاء 4 اسٹوڈنٹ ایک پرنسپل کے ذریعے، ایک پیون کے ذریعے 80 بچے پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ تجوید فونیٹکس آف عربک کے ساتھ بچے پڑھ رہے ہیں. فیڈ بیک آپ پوچھئے جن لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں کہ بچے آ کر ڈسکس کرتے کہ آج ہوم ورک کیا تھا، آج کون سی حدیث پڑھائی گئی، ہم نے آج ہماری جو اسمبلی ہوئی اسٹارٹ کے اندر اس میں کون سی سورت پڑھی، کیسا درود شریف پڑھا گیا. الحمد کے معنی ہے تمام تعریف اللہ کے لیے، اور الحمد کے معنی ہے اللہ اکبر. آگ اور حرارت اور موت طاری ہونا حمد کے معنی. تو معاذ اللہ میننگ کتنا بدل گیا. قلب، قاف سے قلب کے معنی ہے قل، قل کے معنی ہے کہو، فرما دیجئے، اور کل کے معنی ہے آل. قلب کے معنی ہے قاف سے ہارٹ، دل، اور قلب کے معنی ہے کتا. کتنا ڈیفرنٹ ہو گیا. اور قرآن کو ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں. اللہ کے واسطے تجوید سے پڑھے، علم حاصل کرے. میری ریکویسٹ ہے خواتین سے، بچوں کے لیے ہم نے انتظام کیا ماشاءاللہ. 60 بچے ابھی بھی ویٹنگ میں ہیں. ہمارے پاس جگہ نہیں ہے کہ ہم نئی کلاس لگا سکیں. ایک بڑا بجٹ ہمارا خرچ ہوا 4 کلاسز کے لیے اور اسٹاف کے لیے، سیلری کے لیے. اب ہم زیادہ اور خرچ نہیں کر سکتے. نیکسٹ ایئر پلان ہے انشاءاللہ الگ الگ بیچز چلائیں گے ہم. لیکن جو بڑی عورتیں ہیں، خواتین اور بڑے مرد ہیں، وہ بھی اپنے تعلق سے سوچے کہ ہمیں بھی علم حاصل کرنا ہے. ہم اب تک قرآن کو صحیح نہیں پڑھتے. من لم یجود القرآن، جو قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا فہو آثم، وہ گنہگار ہے. تو اپنے اندر بھی یہ کوشش کرے. کوئی آپ بھی ایک ایسی کلاس تیار کرے کہ جہاں پڑھانے کے لیے استاد ہو. خواتین بھی ایسی کلاس بنا دے کہ جن کے لیے پڑھانے کا انتظام ہو. علم حاصل کرے. اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم کا حاصل کرنا ماں کی گود سے لے کر قبر تک جاری رہتا ہے، آقا نے فرمایا. تو اللہ کے واسطے اس طرف رغبت کرے. ہم غوث پاک کے مرید ہیں، غلام ہیں. غوث پاک نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا. اپنے قصیدے میں کہتے کہ میں نے علم حاصل کیا اور علم پڑھایا یہاں تک کہ میں قطب کا قطب ہو گیا. درست العلم حتی صرت قطبا. تو علم حاصل کرے. علم کا حاصل کرنا ہو سکتا اور کمیونٹی میں ہو سکتا سبسٹیوٹ ہو، کوئی اس کے پاس چارہ ہو، لیکن طلب العلم فریضہ. آقا نے فرمایا میری کمیونٹی میں، مسلمانوں میں علم کا حاصل کرنا فرض ہے میرے غلاموں پر. تو اس کو کمپلسری جان لے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، غوث پاک کا سچا غلام بنائے، اور حضور غوث پاک پر اللہ پاک نے جو برکتیں اور عظمتیں نازل کی تھی، غوث پاک اپنی غلامی میں ہمیں بھی نصیب فرمائے. یہاں بھی آپ کے سائے تلے رکھے، اور قیامت کے دن بھی آپ کی شفاعت ہمارے حق میں نصیب فرمائے. اور جو بچے ہمارے عزائم رکھتے ہیں، جو بڑے چھوٹے بڑے ہیں، کہ پروردگار ان کے جو عزائم علم کے حوالے سے ان سب کو علم سے خوب نواز، اور ہم سب کو پروردگار شریعت کا علم والا بنا، جہالت سے دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.